اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ وَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیلیں آ چکی ہیں، چنانچہ جس نے بصیرت سے کام لیا تو اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے، اور جو اندھا بنا رہا اس کا وبال اسی پر ہے۔ اور کہہ دیجئے میں تم پر محافظ نہیں ہوں، اور ہم آیات کو اسی طرح پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کافر یہ کہیں کہ تو نے کسی سے پڑھ لیا ہے، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم اس حقیقت کو واضح کر دیں۔ بصائر سے مراد وہ روشن دلائل اور براہین ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں، نیز جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو جس نے بصیرت سے کام لیا اس نے اپنا بھلا کیا، جیسا کہ فرمایا سورہ یونس میں، چنانچہ جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو یقیناً ہدایت سے اپنے ہی حق میں بھلائی کرتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو یقیناً گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا اور جو اندھا بنا رہا اس نے اپنے حق میں برا کیا، یعنی جو ان روشن دلائل و براہین کو دیکھنے سے اندھا بنا رہا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، جیسا کہ اس نے فرمایا سورہ حج میں، پس بے شک ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں، یعنی میں تمہارا نگہبان اور نگران نہیں ہوں بلکہ میں تو مبلغ ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت فرماتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے۔ ارشاد الہی ہے، اور ہم اسی طرح اپنی آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، یعنی جس طرح توحید کے بیان کے سلسلے میں اور اس بارے میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہم نے اس صورت میں دلائل کو بیان کیا، اسی طرح جاہلوں کی جہالت کی وجہ سے ہم ہر جگہ دلائل و براہین کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، تاکہ مشرک، کافر اور تکذیب کرنے والے یہ نہ کہیں کہ آپ یہ باتیں اہل کتاب سے سیکھے ہوئے ہیں اور ان سے پڑھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کذب و عناد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا سورہ فرقان میں، اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن من گھڑت باتیں ہیں جو اس مدعی رسالت نے بنا لی ہیں، اور اس کے گھڑنے میں دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے، چنانچہ لوگ ایسا کہنے سے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں، اور کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے لکھوا رکھا ہے، اور وہ صبح و شام اس کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ اسی طرح کافروں کے ایک سردار اور کاذب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا سورہ مدثر میں، بے شک اس نے فکر کیا اور اندازہ لگایا یہ مارا جائے، اس نے ایسا اندھا لگایا، پھر یہ مارا جائے، اس نے ایسا اندازہ لگایا، پھر اس نے دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا، پھر وہ پشت پھیر کر چلا اور قبول حق سے غرور کیا، پھر کہنے لگا کہ یہ قرآن تو صرف جادو ہے جو پہلوں سے منتقل ہوتا چلا آیا ہے، پھر بولا یہ تو اللہ کا کلام نہیں بلکہ صرف بشر کا کلام ہے۔ ارشاد الہی ہے، اور تاکہ ہم علم والے لوگوں کے لیے اس حقیقت کو واضح کر دیں، ہم اس کی ان لوگوں کے لیے وضاحت کر دیں جو حق کو حق جانتے اور اس کی اتباع کرتے ہیں، اور باطل کو باطل سمجھتے اور اس سے اجتناب کرتے ہیں، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کار فرما ہے کہ اس نے کچھ لوگوں کو گمراہ رکھا اور کچھ کے سامنے حق کو اس طرح واضح فرما دیا کہ وہ ہدایت یاب ہو گئے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس سے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے۔ اور فرمایا سورہ حج میں، غرض اس سے یہ کہ وہ جو وسوسے شیطان ڈالتا ہے اللہ اس کو ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں ذریعہ آزمائش ٹھہرائے، اور بے شک ظالم پرلے درجے کی مخالفت میں پڑے ہیں،
اور تاکہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ بے شک یہ قرآن پروردگار کی طرف سے حق ہے۔ پھر وہ اس پر ایمان لائیں تو ان کے دل اللہ کے آگے عاجزی کریں، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ یقیناً ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اور فرمایا سورہ مدثر میں، اور ہم نے دوزخ کے دروغے فرشتے ہی مقرر کیے ہیں اور ان کی تعداد کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے، اور یہ اس لیے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو، اور اہل کتاب اور مومن شک نہ کریں، اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور جو کافر ہیں کہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے اللہ کا مقصود کیا ہے۔ اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ آپ کے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، اور ہم قرآن میں سے جو نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔ اور فرمایا سورہ حامیم سجدہ میں، کہہ دیجئے جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی بہرا پن ہے، اور یہ ان کے حق میں اندھا پن ہے۔ گرانی کے سبب ان کو گویا دور جگہ سے آواز دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ان لوگوں کے لیے کتاب رہنما کے طور پر نازل فرمایا جو اس سے ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے ہدایت سے فیضیاب فرما دیتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔